اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور جہاں تک بات پہنچے وہ بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصی کے لیے شہادت، ہم نے یہ عنوان آج کی گفتگو کے لیے طے کیا ہے۔ گزشتہ مرتبہ بھی مسجد اقصی کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفیان یہاں آ جاتا ہے، مسجد اقصی کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ 5 مقامات ہے کہ جہاں مسجد اقصی کا ذکر آیا ہے اور اس کے اطراف کا ذکر آیا ہے۔ احادیث تو کئی ہے، تو پچھلی مرتبہ بھی ہم نے وہ 5 آیتوں کا جائزہ لیا تھا، لیکن میں ابھی وہ آیتیں سب نہیں پڑھوں گا، صرف یہ پہلی آیت کہ جس سے بطور خاص سورہ بنی اسرائیل آیت 1 ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان الذی، کہ بہت ہی پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ اس نے کیا کیا کہ اسرا، وہ لے کر گیا، بھی عبدہ، اپنے بندہ خاص، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بندہ خاص کو اللہ تعالیٰ لے کر گیا۔ کہاں؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، بیت الحرام، مسجد حرام، کعبہ، مکہ۔ حرام یہاں محترم، ریسپیکٹیبل اور بہت آدرنیے کے لیے آتا ہے۔ حرام ہم اردو میں عام طور پر غلط سمجھتے ہیں، وہ ریسپیکٹیبل، آدرنیہ اور محترم کے لیے آتا ہے کہ وہ کام نہ کرے، وہ چیز نہ کرے جس سے روکا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اولین گھر کا نام رکھا ہے مسجد حرام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی المسجد الاقصی، طرف مسجد اقصی کی۔ اقصی تو اصل میں لفظی معنوں میں دور کے مسجد کو کہتے ہیں، یعنی بیت الحرام سے مسجد اقصی لگ بھگ 1300 کلومیٹر ہے، تو 1300 کلومیٹر دور لے جائے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ لیلا، راتوں رات، کہ راتوں رات وہ سفر بھی ہوا 1300 کلومیٹر کا، اور پھر راتوں رات وہ 7 آسمانوں کی سیر، پھر راتوں رات وہ کئی انبیاء سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت۔ تو وہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلا، رات میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ مسجد اقصی میں اقصی کے جو مرادی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بلندی والی، عظمت والی، اونچائی والی، کیونکہ جیسے کعبہ محترم ہے تو کعبے کے بعد مسجد اقصی محترم ہے، اور تیسرے نمبر پر مسجد نبی ہے۔ دیکھیے یہ بات اچھی طرح سمجھیے، ورنہ مسلمان جذبات میں یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 2 ہی محترم گھر ہیں، 3 محترم گھر ہیں، اور نمبر 2 پر تو مسجد اقصی ہے۔ مسجد نبی تو تیسرے نمبر پر آتی ہے، تاریخ کے لحاظ سے بھی، عظمتوں کے بھی لحاظ سے۔ اور میں نے اس سے پہلے وہ بات یاد دلائی تھی کہ مسجد اقصی کی خوبی یہ ہے کہ مسجد نبوی کی طرح وہاں صرف 3 نبیوں کی بات نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور رحمت عالمین، بلکہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے بعد سینکڑوں بنی اسرائیل کے نبی ہیں، سینکڑوں، اور ان سے پہلے کی بھی۔ تو مسجد اقصی بھی اس لحاظ سے بہت عظیم ہے اور ویسی ہی محترم ہے جیسے 3 مراکز کو احترام سے دیکھا جانا چاہیے، اور احترام سے، ریسپیکٹ سے اور آدر سے ان کے لیے جان کی بازی بھی لگانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے بھی 3 محترم گھروں کو دیکھا جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا تھا آگے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کہ یہ مسجد اقصی کی خوبی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الذی بارکنا، کہ اس پر ہم نے برکتیں نازل کی ہے۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا
یہاں مسجد حرام کے بارے میں وہ ذکر نہیں کیا، لیکن اس مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بارکنا حولہ، کہ اس کے اطراف بھی ماحول اسی حول سے لفظ بنا کہ اس کے سراؤنڈنگ میں، اراؤنڈ اباؤٹ میں بھی ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور وہ برکتیں انبیاء کی صورت میں ہے، رسولوں کی صورت میں ہے، ان کی بستیوں کی صورت میں ہے، کہ جیسے صرف فلسطین ہی نہیں، سیریا، شام ہے، جارڈن ہے، لبنان کا وہ حصہ ہے، تو یہ وہ حصے ہے کہ جن کو اطراف اور اکناف میں بھی اللہ تعالیٰ برکت والے فرماتا ہے، اور جس میں کئی بنی اسرائیل کے انبیاء آ کر گئے ہیں، کام کر کے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے رسول اللہ، ہم آپ کو کیا چاہتے ہیں، یہ راتوں رات یہ سفر اور سب کرا کے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم دکھانا چاہتے ہیں ہماری آیت صرف سطر اور لائن نہیں، آیت نشانی، آیت کلیئر سائن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم اپنی کلیئر سائنس اور نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے اطراف میں رکھی ہے مسجد اقصیٰ کے، وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ پھر میں نے آپ کو بھی یاد دلایا تھا کہ لوگ اعتبار نہیں کریں گے، اور اس دور میں اعتبار نہیں کیا، اور بہت اس کو عجیب سمجھا اور سرپرائزنگ سمجھا کہ کیسے ممکن ہے کہ 1300 کلومیٹر پھر راتوں رات سفر ہو جائے، کیسے ممکن ہے کہ آسمان کا سفر ہو جائے، کیسے ممکن ہے کہ سارے انبیاء سے ملاقات ہو جائے، جنت دوزخ کے حالات دیکھے جائے، اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو، اور پھر فجر کے پہلے آ بھی جائے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو میں سب سن رہا ہوں، میں سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، کیونکہ میں جو سنتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں وہ تم سنتے اور تم نہیں دیکھتے نا۔ یہاں ہم سائنٹیفکل یہ بھی غور کریں گے کہ آپ اور میں جس دنیا میں، ارض میں رہتے ہیں، وہ پوری کائنات کا ایک ذرا سا حصہ ہے۔ تو وہاں ٹائم اور اسپیس اس کے جو کنسٹینٹس ہے وہ پوری کائنات کے لیے نہیں نا۔ یہ تو آپ کے سورج، آپ کے چاند اور آپ کی زمین کا معاملہ ہے کہ 24 گھنٹے کی گردش، اور اس میں 24 گھنٹے میں رات دن۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو پوری کائنات ہے اس کے لیے ٹائم اسپیس نہیں ہے نا۔ یہ لیمیٹیشنز اس کے اس وسیع کائنات کے لیے، اس وسیع کاسمس کے لیے نہیں ہے نا۔ تو اب دیکھیں بات لوگوں کے بعد میں سمجھ میں آئی کہ کیسے ممکن ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ راتوں رات یہ سفر کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تھا قرآن میں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس معاملات آنے کے لیے ہمارا جو دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یا ہمارے مقام تک آنے کے لیے ہمارا جو ایک دن ہے وہ 4000 سال کے برابر تمہارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 پیرامیٹرز وہاں دیے ہیں کہ دیکھو ہمارا جو ٹائم اور اسپیس ہے تو وہ تو 1000 سال اور 4000 سال کی حیثیت رکھتا ہے، تو تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ اس لیے اس طرح کسی چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، مسئلہ تمہاری سمجھ کا ہے، اللہ کی قدرت کا نہیں ہے۔ تو تمہاری سمجھ اس وقت وسیع ہوگی جب اللہ کی قدرت کو جانو گے تو نا، پہچانو گے تو نا، اس گہرائی میں جاؤ گے تو نا، اور سائنس کے ذریعے جاؤ نا۔ بہت سائنس کے غلغلے کی بات کرتے ہو، سائنس سے جو سوچو نا کہ تم ہو کس ٹائم اور اسپیس میں، اور تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تو اب دیکھیے اس طرح بھی ہم کو یہ جواب دینے چاہیے۔ ہمارا چونکہ وہ بہت موضوع نہیں ہے، میں وہاں گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ ہمارا موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو تیسرا گھر، اصلاً دوسرا مسجد اقصیٰ، اس کی جو عظمت بتائی، تو دوسری جگہ آیت آئی ہے سورہ مائدہ 21، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارضی مقدسہ، کہ ارض مقدس اسی سے ہم کہتے ہیں بیت المقدس۔ مسجد اقصیٰ کا دوسرا جو نام ہے بیت المقدس، قدس، اقدس، بہت پاکیزگی والا، بہت طہارت والا۔ تو آپ دیکھیں یہ آیا سورہ مائدہ، تیسری جگہ وہ آیا ہے سورہ انبیاء 71، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا الل ارض التی بارکنا فیہا للعالمین، کہ دیکھ وہ سرزمین کے جہاں عالمین والوں کے لیے ہم نے بہت ساری برکتیں رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ آیا ہے تیسری جگہ۔ چوتھی جگہ ہے وہ بھی سورہ انبیاء 81، 10 آیتوں کے بعد، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الل ارض التی بارکنا فیہا، لیکن یہ حوالہ آیا ہے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، کہ سلیمان علیہ السلام بھی اسی سرزمین پر تھے، اور ان کو تو ہم نے اتنی برکت دی تھی کہ وہ الریح عاصفہ، کہ وہ جو ہوائیں چلنے والی اس پر ان کا کنٹرول ہم نے دیا تھا۔ تو ہمارا تو یہ معاملہ ہے، اور ہماری قدرتوں کا یہ معاملہ ہے، کمالات کا یہ معاملہ ہے۔
تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے چوتھی آیت میں بتائی تھی. اور پانچویں آیت جو میں آیا ہے ارض مقدس، بیت المقدس، مسجد اقصی کا ذکر، سورہ سبا آیت 18-18، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بین القرى، کہ وہ بستی التی بارکنا فیہا قرآن ظاہرہ، اور ایسی بستی کی جو برسر راہ ہے، ظاہر ہے، بہت واضح ہے، بالکل ایک ہائی وے ہے. تو اب یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی. تو یہ 5 مقامات پر یہ جناب آئی ہے تفسیر اس کی. احادیث کا یہ ہے، ایک حدیث ابھی آپ نے سنی، احادیث کا یہ ہے. جیسے ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بیت المقدس ہے، یہ جو مسجد اقصی ہے، اس کے جو اطراف والے ہیں، کہ اس کے لیے جو جدوجہد کریں گے، لڑیں گے، شہادت دیں گے، شہادت دینے کی کوششیں کریں گے قیامت تک، ان کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تزال، ان کے لیے زوال ہے ہی نہیں. جان کا جانا زوال نہیں ہے، زخم کا آنا زوال نہیں ہے، عارضی طور پر پریشان ہونا زوال نہیں ہے. تو دنیا کا چلن ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں واضح کر چکا کہ 5 آزمائشوں سے تو ہم آزمانے ہی والے ہیں. یہ زوال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی حسرت اور نقصان کی بات نہیں ہے. 5 چیزوں سے تو تم آزما ہی جانے والے ہو. انشاءاللہ میں اس کا آگے بھی حوالہ لاؤں گا کہ آج جو ہے اپنے گھر کے کھنڈر پر بیٹھ کر یہ 5 آیتیں جب وہ بچہ پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی ایمانی شان ہے، انشاءاللہ میں آخری کے حصے میں لاؤں. تو آپ دیکھیے کہ یہ بات بھی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو وہ زوال کبھی نہیں ہوگا اس امت کو، اس گروہ کو، اس طائفے کو. کون سا؟ من امتی، میری امت میں رسول اللہ فرما رہے ہیں، مگر ظاہرین علی الحق، وہ حق پر قائم رہے گا اور حق کے لیے ڈٹ جائے گا، چاہے جانے چلی جائے، چاہے لاکھوں کی جانیں چلی جائے، لیکن وہ ڈٹا رہے گا اور ظاہر اور باہر رہے گا، قائم رہے گا. اور کب تک؟ اِلَى قیام الساعہ، جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. بات قیامت تک کی جدوجہد کی ہے، بات 4-2 سال 2 صدی کی نہیں ہے، قیامت تک کی جدوجہد کی. تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ قیامت تک کی جدوجہد جاری رہے گی، اور جدوجہد جاری رہنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اور سنو لا یضرہم، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. دیکھیے میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ جان کا جانا، زخم کا ہونا نقصان نہیں ہے. یہ تو وہ آزمائش ہے جو اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے، اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے، اللہ کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے کہ وہ دنیا والوں پر آنے والی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ صاف فرما چکا کہ ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا آخرت کے حوالے سے اور دنیا کی عظیم الشان کامیابیوں کے حوالے سے، جس میں کہ ایمان کے ساتھ، جذبہ شہادت کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ رہ کر اس کے دربار میں جانے کی بات ہے. تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور من قذلہم، جو بھی نقصان پہنچائے، سازشیں کرے، اپنے ساتھ پورے الائڈ کنٹریز کو لے لے، پورے UN کو اپنی باندی اور غلام اور لونڈی بنا کر لے لے، تب بھی وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا ان پورے اعتبارات سے جو اعتبارات اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ کون ہے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں یہ اور یہ اور یہ ضمانتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور یہ بشارتیں ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قال ہم فی بیت المقدس، کہ وہ جو بیت المقدس میں رہتے ہیں وہ اکنافی بیت المقدس، اور جو اس کے اطراف رہتے ہیں بیت المقدس، اس کے جو اطراف رہتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو وہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بشارت ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو کوئی کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑے اجر ہیں، بہت بڑے ریوارڈز ہیں ان کے لیے. تو یہ بات اس طرح سے ہم کو سمجھنی چاہیے. پھر اس کے بعد وہ جو حدیث لائی جاتی ہے بخاری کی کہ ایک دور وہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اتنی مدد کرے گا، اتنی ضرورت کرے گا کہ کیا شجر درخت، کیا حجر پہاڑ یا چٹان، وہ سب بھی چیخ چیخ کر اعلان کرے گی کہ یہ میرے پیچھے یہودی ہے، یہودی خلفی، اور فقتلو، تو قتل کرے مومن. تو وہ قیامت سے پہلے کی بات کہی ہے. ہر جنگ کے وقت ایسا ہو جائے یہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جو آخری جنگ ہوگی، یعنی جو مراحل گزرتے 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 اس موقع پر آئیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ مجھے اب آخری جنگ ان سے لڑوانی ہے اور آخری فیصلہ اپنے گھر کے حوالے سے کرنا ہے، تب کی بات ہے.
ورنہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے کہ ارے بھائی بات حدیث میں تو یہ بات آئی ہے کہ درخت بھی اعلان کرے گا چٹان میں، ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ یہ جو آ رہے ہیں اس وقت حملے کر رہے ہیں گنڈے، یہودی گنڈے حملے کر رہے ہیں، یہودی گنڈوں کا ساتھ دینے والے گنڈے حملے کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ٹائم طے کیا ہے کہ مجھے کہاں تک دنیا لے کے چلنی ہے، کہاں تک یہ 804 کروڑ کا آزمانا ہے، کہاں تک مجھے ان کو آزمانے کا موقع دینا۔ اور پھر یہ جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں 22% 185 کروڑ، ان کو بھی تو آزمانا ہے نا کہ تم ہو کہاں، تم سوچتے کیا ہو، تم کرتے کیا ہو، اور تمہارا کنٹریبیوشن ہے کیا اس کے لیے۔ اللہ نے تو ان کو بھی آزمانا ہے نا، ورنہ یہ تھوڑی نا صرف ریڈ کارپیٹ چلے جائیں گے بغیر کچھ کیے، بغیر دعا بھی کیے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پورا پلان ہے کہ یہ 22% 185 کروڑ کو کیا کیا آزمانا ہے، اور وہ 78% 619 کروڑ کو کیا کیا آزمانا، اس کے پورے پلان کا حصہ ہے، اور اپنے وہ پورے پلان کو لے کر چل رہا ہے۔ ہم کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس پلان میں ہمارا حصہ کیا ہے، 60 سے 80 کا۔ وہ پلان ہزاروں سال کا ہے، آپ کا حصہ اس میں صرف 60 سے 80 کا ہے بس۔ اور 60 کے بعد جو میں بہت سنجیدگی سے یا تو ٹیڑھے ہیں یا آڑے ہیں، ہوتے ہی کیا ہے 60 کے بعد، یا تو ٹیڑھے یا تو آڑے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ 60 سے 80 میں ہمارا معاملہ کیا ہے، 60 سے 80 کے لیے کوشش کیا ہے، 60 سے 80 کے لیے نیت کیا ہے، 60 سے 80 کے لیے بیوی کو کیا کہہ رہے ہیں، 60 سے 80 کے لیے بچوں کو کیا لے کے کہہ رہے ہیں، 60 سے 80 میں ہمارا پیسہ کدھر لگا رہے ہیں، صلاحیت کدھر لگا رہے ہیں، اور کدھر لگانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات ہم بہت اچھی طرح یاد کرنا چاہتے ہیں، 60 سے 80 تو یہ پورا مل جائے تب نا، اور اس سے پہلے ہی اٹھا دیا جائے تو۔ یہ تو ہم وہ کل کی بات کر رہے ہیں کہ جو ٹوٹل جو ہوتا ہے اپروکسیمیٹ ڈیوریشن آف لائف، یہ تو بات اس کی ہو رہی ہے، ورنہ تو 30 میں بھی اٹھا لے، 35 میں بھی اٹھا لے، 15 میں اٹھا لے، 8 میں اٹھا لے، وہ تو کبھی بھی اٹھا لے سکتا ہے نا۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو جانچنا پڑتا ہے کہ میں 60 اور 80 کے سلسلے میں سوچوں گا، میں میری بیوی کو 60 اور 80 کے حساب سے بتاؤں گا، میں میرے بچوں کو 60 اور 80 کے حساب سے بتاؤں، تم نے کیا کنٹریبیوشن دینا، اور کنٹریبیوشن کیا، میں آخری حصے میں آؤں گا۔ اب میں تھوڑا اس کے تاریخ کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے کیا آخر بنیادیں ہیں، یہ یہودی غنڈے اتنی غنڈہ گردی کیوں کرتے ہیں، اور یہودی غنڈوں کا ساتھ یہ امریکی کیوں دیتے ہیں، برٹشرز کیوں دیتے ہیں، فرانسیسی کیوں دیتے ہیں، اور 28 الائڈ کنٹریز بلکہ 125 کنٹریز ان کے ساتھ کیوں ہو جاتے ہیں، جو IMF اور ورلڈ بینک کے غلام ہیں 125 کنٹریز، یہ سب بھی کیوں ان کے ہمنوا بن جاتے ہیں۔ اب یہ اس لحاظ سے بھی ہم کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم پہلے آتے ہیں، پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہودی غنڈے ہیں جو اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں لیکن اسرائیلی نہیں رہے، کیوں؟ میں اس کی جڑ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4000 سال پہلے دنیا میں جو نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ اپنے خاندان سے نبوت کے سلسلے پھیلائے ہوئے، 3 جگہ۔ سب سے پہلے کعبہ، ان کی وہ بیوی ہماری ماں ہاجرہ، اور وہ عظیم نبی اسماعیل علیہ السلام، 4000 سال پہلا سلسلہ وہاں سے۔ 40 سال کے بعد دوسرا سلسلہ فلسطین سے ہے کہ جب آپ یہ مسجد کی تعمیر نو، یعنی مسجد حرام کی، کعبے کی تعمیر نو کہہ رہا ہوں میں، ریکنسٹرکشن، فرسٹ کنسٹرکشن نہیں، فرسٹ کنسٹرکشن تو بہت پرانا ہے، فرشتوں سے، بیت المعمور سے، آدم علیہ السلام سے، لیکن ریکنسٹرکشن وہ 4000 سال پہلے کا۔ تو ریکنسٹرکشن ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اپنی بیوی ماں ہاجرہ ہماری اور بیٹے اسماعیل کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ ادھر گئے، 40 سال کے بعد آپ نے فلسطین کے پاس وہ دوسری مسجد بنائی، وہ مسجد اقصی ہے، اور وہاں اپنی دوسری بیوی ماں سارہ اور بیٹے اسحاق، تو وہاں وہ دوسری بنیاد ڈالی ہے آپ نے دوسرے مرکز کی۔ تو پہلا مرکز یہاں، دوسرا مرکز وہاں، اور تیسرا مرکز جارڈن، لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے، وہاں سے تیسرا سلسلہ آپ نے نبوت کا شروع کرا، جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے شروع کرا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ 4000 سال پہلے کے نبی ہے کہ جنہوں نے 3 جگہ عالمی سطح پر اپنی نبوت کا سلسلہ شروع کرا ہے، اور اللہ کی دعوت کا، وحدت کا، توحید کا، اور اللہ کے پیغام کا، اور اللہ کے لیے جو خلافت کے کامل دین والے اسلام کو آنا اور لایا جانا ہے، تو آپ نے وہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے۔ تو یہ 3 جگہ ہیں جناب، اور وہاں سے پھر باقی جتنے وارث ہیں ان سے ہیں۔ اچھا اب وہاں کے بارے میں آئیے، فلسطین کے بارے میں جو دوسرا مرکز ہے کعبے سے 40 سال بعد کا، وہاں
ماں سارہ سے جو ہے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ ہے یعقوب علیہ السلام، تو وہ پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور یعقوب علیہ السلام کا جو لقب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہے اسرائیل، یہ سمجھ لیجیے۔ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اسرائیل، صرف یہ لیکن انہوں نے کنٹری کا نام دیا، اپنے آپ کو اسرائیل انہوں نے کہا، وہ اپنے آپ صحیح کہتے ہیں یہودا، کیونکہ وہ یہود کیوں کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کا جو چوتھا لڑکا تھا، تو چوتھا لڑکا سب میں اس کا نام تھا یہودا، وہ لکھتے ہیں یہوہ، تو وہ یہودا کو زیادہ مانتے ہیں اور اس کی تاریخ بگاڑی ہے، اور وہاں سے اپنے آپ کو یہود کہتے ہو، حالانکہ وہ کہنا چاہیے اسرائیل، بنی اسرائیل، لیکن انہوں نے رد کیا بنی اسرائیل، کیونکہ وہ تو اللہ کا بندہ بننے کی بات ہے نا، ان کو تو اپنی مرضی سے اپنی نسل شروع کرنا ہے نا، اپنی گھرانے شاہی، اپنی ریس، اپنا ونش، اپنی طرف سے بڑائیاں مار کر تکبر کر کے، اس لیے اس کو وہ یہوہ سے، یہودا سے، یہود، وہ انہوں نے شروع کیا ہوتے ان سے، یعقوب علیہ السلام کے چوتھے لڑکے یہودا سے۔ اچھا، اس وقت بھی جو کیفیت ہے نا، تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ اس وقت بھی جو تورات تھی، اچھا تورات کب تھی؟ تورات 3300 سال پہلے کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے کے ہیں، سلیمان علیہ السلام 3000 سال پہلے کے، اور ان سے بھی 300 سال پہلے، 3300 سال پہلے کے ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب تورات۔ اس کے بعد پھر زبور ہے داؤد علیہ السلام کی، اور اس کے بعد پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل۔ یہ ہے کتابوں کے حوالے سے سلسلہ، پیروکار جو ہے چلنے والے، اس کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو اس وقت بھی وہاں جو آبادی تھی تو وہاں 10% یہودی اسرائیلی تھے، 90% غیر اسرائیلی تھے، کہ جس میں مغل بھی تھے، تاتاری تھے، وہ ان کی جو پرانی قومیں ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ تھے۔ اور آج کے حوالے سے بھی اگر جائزہ لیا تو یہ فیصد اس وقت بنتا تھا جو آج کی صورتحال ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بات پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے یہ کیا کہ یہودیوں نے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے، اسحاق علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، داؤد علیہ السلام سے اور سلیمان علیہ السلام، وہ سب کو انہوں نے رد کیا، انہوں نے سب کی نافرمانی کی۔ اگر آپ علامہ مودودی علیہ الرحمن کی کتاب پڑھیں تو 36 37 صفحات کے مسجد اقصی کی مختصر تاریخ، تو اس میں انہوں نے ایک پوری تاریخ لائی ہے۔ یہ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے یہودیت اور نصرانیت، تو اس میں بھی انہوں نے بہت ساری تفصیلات لائی تھی، وہ تفصیلات آپ جان سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا آگے آئیے، انہوں نے کیا کہ ہر دور میں ایسی بغاوت کی کہ اللہ کا جو حکم ہوتا تھا اس کے خلاف کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہوتی تھی اس کے خلاف کرتے تھے، اس سے بغاوت کرتے تھے، اس کے خلاف جاتے تھے۔ تو یہ ان کی پوری تاریخ رہی۔ تو اس لیے وہ جو بنی اسرائیل تھے کہ وہ جو اللہ کے ماننے والے تھے، وہ اللہ کے ماننے والے نہیں رہے، اللہ کے باغی ہو گئے، اللہ کے باغی ہو گئے، اور بغاوت کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ اچھا، میں اس میں ایک اور آپ کو بہت بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اسرائیل، یہ جو ورڈ ہے نا، عبرانی زبان کا ہے، ہیبریو کا ورڈ ہے، اس کی پھوڑنی کیجئے تو اسرا کے معنی ہوتے ہیں بندہ، داس، بھکت، اور ایل کے معنی ہوتے ہیں اللہ۔ تو اسرائیل اصل میں 2 لفظوں سے بنا ہوا ایک لفظ ہے، اور ہمارے پاس عربی میں جو لفظ آیا ہوا ہے عبد اللہ، عبد بندہ، اللہ اللہ کا بندہ۔ اچھا، یہی چیز سنسکرت میں ہے، ایل، الہ، اسی سے ملتا جلتا لفظ سنسکرت میں ایش، اسی سے بنا ایشور، کہ وہ اللہ جو سب سے اوپر ہے۔ تو اس طرح دیکھیں جڑ بنیاد ملتی ہے، جڑ بنیاد ایک ہی ہے کہ وہ الہ، ایل اور ایش ایک ہی بنیاد ہے، یعنی وہ جو روٹ ورڈ ہے وہ بالکل ملتا جلتا ہے، ایل، الہ، ایل اور ایش سے۔ تو جڑیں ایک ہی ہے، لیکن جب آپ بغاوت کرتے ہیں، دور جاتے ہیں جڑوں سے، تو آپ باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو صاف ہے، اطاعت کے سلسلے میں، بندگی کے سلسلے میں، فرمانبرداری کے سلسلے میں۔ تو آپ دیکھیں ہمیشہ اسرائیل نے بغاوت کی، اسحاق علیہ السلام سے لے کر، یعقوب علیہ السلام سے لے کر، اور ان کے بعد کے بھی جو سارے نبی، یوسف علیہ السلام وغیرہ، 12 نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، 12 نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی
کہ خود عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے تھے. وہ تو اسرائیلیوں نے بغاوت کی، ان کو ماننے سے انکار کیا، اور یہ کہ وہ نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات تھی ان کی کتابوں کہ وہ نبی وہ نبی وہ نبی جو اشارہ دیا جاتا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جناب ناصریہ میں آئے، ان کے پاس نہیں آئے، تو پھر انہوں نے ان کا بھی انکار کیا، اور ایسا انکار کیا کہ ان کے جو 12 حواری تھے تو ان کی کتابیں تک بدل ڈالی. اور ان کے پاس کا وہ جو بڑا ظالم تھا سینٹ پال، تو اس نے جو جناب پورا ستیاناش کر کے رکھ دیا کہ اس نے انجیل کو انجیل ہی نہیں رہنے دیا. کیا کیا اس نے؟ بائبل بنا دیا نا اس کو، اور اس میں سب کی جناب چیزیں بھر دی، سب کی. اور اسی میں اس نے وہ جو تورات تھی، اور تورات کو بگاڑ کر یہ تلمود کر چکے تھے، تو وہ تلمود کا حصہ اس نے ڈال دیا بائبل میں، اور اس طرح اس کو پیش کیا سینٹ پال نے کہ ہاں اولڈ ٹیسٹمنٹ تو یہی ہے تورات، تلمود کے نام پر. تو اب وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ تھا، یعنی عہد نامہ قدیم، قرار نامہ جسے لوگ کہتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ اولڈ قدیم قرار نامہ. تو اس نے وہ کر کے وہ حصہ وہاں بھر دیا، اور انجیل کا جو اصل حصہ تھا اس کو اس نے کہا کہ نیو ٹیسٹمنٹ. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اس نے ایسے اس کے 2 حصے کر دیا. تو سینٹ پال نے پھر پورا ستیاناش کیا، ورنہ وہاں تک بھی ساری چیزیں صاف شفاف آ رہی تھی. لیکن یہودی ہمیشہ بغاوت کرتے رہے، ہر ایک سے بغاوت کرتے رہے. پھر انہوں نے مدینے کو بھی کہاں چھوڑا؟ مدینے میں بغاوت کی انہوں نے. وہ تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو شہر بدر کیا، ملک بدر کیا، تب گئے نا وہ خیبر کی آخری جنگ کے حکم. ورنہ تو وہاں بھی ساری بدماشیاں، وہاں بھی سارے وہ کاروبار کر رہے تھے، وہ سارے اللہ سے انحراف، اللہ سے بغاوت، اللہ سے غداری، اس کے سارے کام وہ مدینہ میں بھی کر رہے تھے. اس کے کچھ اشارے میں اگلے حصوں میں بھی دوں گا. یہ ہے ان کی تاریخ کا ایک حصہ. جو تھوڑا اور آگے آئیے، آپ دیکھیے کہ یہ جو یہودی ہے، اب میں انہیں اسرائیل نہیں کہوں گا، انہوں نے نام ڈکلیئر اس لیے کیا اسرائیل کے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بتائے کہ دیکھیے ہماری بھی 4000 سال پہلے کی تاریخ ہے. مسلمان تو ابھی 14 سال پہلے آئے ہیں، ہم ہیں پرانے وہاں کے. جیسے یہاں کی منودی کرتے ہیں نا، کہتے بھئی یہ سب تمہاری کتابیں وہ سب بات کی ہے، ہم 81,000 سال پہلے کے ہیں. اور ذرا ان سے کہا جائے کہ ذرا 81,000 سال پہلے کوئی دلیل تو بتاؤ، کوئی پتھر پر، کوئی لکڑی پر، کوئی پتوں پر کہیں تو لکھی ہوئی رہنا چاہیے. تو آپ دیکھیں وہ نہیں بتا پاتے. تو ایسے ہی انہوں نے صرف ڈکلیئر کیا اسرائیل، لیکن ہے یہ یہودی کہ وہ یہودا کے حوالے سے اپنے ایک انہوں نے نسل، ریس، گھرانے شاہی لے لی، اور اس کو جناب عام کرنا چاہتے ہیں. اس طرح اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ تشدد، یعنی ان سے زیادہ بڑا ٹیررسٹ اور ان سے زیادہ بڑا آتنکوادی اور ان سے زیادہ بڑا دہشت وادی دنیا میں کبھی نہیں. انہوں نے ہمیشہ یہی کیا. اچھا، جب ان سے ہی کہا گیا کہ آؤ ذرا تعریف تو طے کریں گے کہ واٹ از ٹیررزم، آتنکواد کیا ہوتا ہے، دہشت واد کیا ہوتا ہے، تو آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ یو این او میں بھی آج تک یہ تعریف طے نہیں ہے کہ آتنکواد کہیں گے کسے. یعنی دوسرے ملک کے باقی کسی ملک میں جا کے وہاں کے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور وہ اگر پرتیکار کریں، ڈیفنس کریں، تو تم ان کو دہشت وادی کہو گے. خود ظلم کرتے ہوئے، خود غنڈہ گردی اور غداری کرتے ہوئے. تو آپ دیکھیں آپ کو بہت حیرت، آج بھی یہ ڈیفینیشن وہاں طے نہیں ہے. اور یہ ڈیفینیشن تو ہمارے پارلیمنٹ میں بھی ابھی طے نہیں ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ٹیررزم. کہ کیا اپنی لینڈ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے، لڑتا ہے، تو وہ دہشت وادی، اور وہ جو ظلم کر رہا ہے تو اس کا حق، اور اس کے ساتھ چونکہ طاقت ہے، کئی ملک ملے ہوئے ہیں، ویٹو پاور والے ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، اس لیے ان کا حق ہے. اور جو ڈیفنس کر رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے، پرتیکار کر رہا ہے، تو وہ آتنکوادی، وہ ٹیررسٹ. یہ تعریف طے ہوگی. تو ہم یہاں کے بھارت کے لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب انگریز یہاں ظلم کر رہے تھے اور سبھاش چندر بوس نے آزاد ہند فوج بنائی تھی، تو وہ آتنکوادی تھے یا آتنکوادی وہ تھے جو بھارت پر آ کر یہاں ظلم کر رہے تھے؟ تو آپ دیکھیں آپ کو بہت گہرائی سے یہ چیزیں یہاں کے اندھ بھکتوں کو بھی سمجھانی ہے کہ اندھ بھکتی چھوڑیے، سچائی کو مانیے، سچائی کو ذرا تاریخوں سے ملا کے مانیے، سچائی کو ذرا یہاں کی 47 اور 4000 سال پیچھے لے جا کر ذرا سمجھیے، اور پھر بولیے اس کے بارے میں. جب معلوم نہیں تو کیوں بولتے ہیں کسی چیز کے بارے میں؟
اس لیے کہ نہیں اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، میڈیا کہہ رہا ہے، بولنا ہی ہے، اس لیے ایسے تو کوئی بات نہیں ہوتی نا، سچائی نہیں ہوتی نا۔ دیکھیے ہم سچ پر رہیں گے، ہم حق پر رہیں گے، ہم کو حق کی بات کرنا ہے۔ اچھا میں کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں سے آیت شروع ہوئی، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ بنی اسرائیل میں 90 جب رکوع آتا ہے، اس میں 12 رکوع ہے۔ 90 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قل، اے رحمت عالمین، ابھی تو آپ یہاں مظلومی کی کیفیت میں مکے میں تھے نا اس وقت، اور 1.5 سال کے بعد اب مدینہ جانے والے تھے، اب وہاں اسلامی حکومت خانے ہونے والی تھی، لیکن وہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت عالمین سے کہ قل جاء الحق، حق آ گیا، وزهق الباطل، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے ہی کے لیے۔ آپ یہاں کہہ دیجئے رحمت عالمین سے کہ میں اگر یہاں مظلومی کی کیفیت بظاہر نظر آ اور تم ظلم کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں حق پر نہیں ہوں، میرے ہاتھ روکے گئے ہیں ابھی۔ اللہ تعالیٰ ہوں کہ ہاں وہ وقت آئے گا جب ہم ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دیں گے، لیکن ابھی ذرا برداشت کرو، حجت پوری کرو، سچ کو عام کرو، حق کو عام کرو، ٹروتھ کو، ستیہ کو عام کر لو پہلے ٹھیک سے، اور اس کے بعد پھر تمہارا ہاتھ بھی اٹھائیں گے ہم، اور تمہارے 313 کو 1000 پر غلبہ بھی دیں گے، تمہارے 3000 کو 10,000 پر بھی غلبہ دیں گے، اور تمہارے 3000 کو 1,00,000 پر بھی غلبہ دیں گے۔ خالد بن ولید کے دور میں ہم اتنا غلبہ بھی دیں گے، لیکن پر حق کا قائم ہو جاؤ، اور حق کا پہلے اعلان تو کرو، پہلے اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ حق کے لیے اگر تم 313 ہی ہو، تم 3000 ہی ہو، تب بھی تم لاکھوں کے سامنے ڈٹ جاؤ گے۔ پہلے یہ داعیت تو پیدا کرو، اور یہ انداز اور یہ اندیا اور اس آشے کے ساتھ تو آؤ۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی سورہ بنی اسرائیل کو 9، اور وہاں صاف اعلان کر دیا، اور یہ اعلان قیامت تک کے لیے کہ دیکھو حق آ چکا ہے، اور آخری نبی کے ذریعے تو واضح ہو چکا ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے لیکن کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہ حق ادا کر رہے ہیں کیا؟ یہ سوال ضرور ہے۔ 185 کروڑ ہے نا، 22% 22% ہے نا، تو کیا وہ 619 کروڑ کے پاس حق پیش کر رہے ہیں؟ حق بتا رہے ہیں ان کو، کلمہ بتا رہے ہیں ان کو، قرآن مجید پیش کر رہے ہیں ان کے پاس، رحمت عالمین کی رحمت والی سیرت، رحمت والا نظام، رحمت والا سسٹم آف لائف پیش کر رہے ہیں کہ ہوتا ہے؟ تو مسئلہ ان کا یہ ہے 185 کروڑ کا کہ تم نہ رحمت کے ساتھ ہو پوری طرح، نہ رحمت کو لے رہے ہو پوری طرح، نہ حق کے ساتھ ہو پوری طرح، نہ حق کو لے رہے ہو پوری طرح، اور نہ حق کو پیش کر رہے ہو، لے بھی نہیں رہے، پیش بھی نہیں کر رہے، جان بھی نہیں رہے اور اس کے جانکار بنا بھی نہیں رہے، اس کی گہرائی میں جا بھی نہیں رہے قرآن حدیث سے، اور لوگوں تک عام بھی نہیں کر رہے کہ ہاں یہ ہے قرآن کا، یہ ہے کلمے کا، یہ ہے حدیث کا، اور یہ ہے ہماری پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، پورے ہیومن بینگز کے لیے، 804 کروڑ کے لیے یہ حق ہے۔ ارے بول تو دیجیے نا، خالی سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ بولیے نا، انسٹاگرام پر بولیے نا، خالی کوئی ڈنڈا مت نکالیے، کوئی ہتھیار مت، نہیں، سب سے بڑا ہتھیار حق کا اظہار کیجیے نا، سب سے بڑا ہتھیار حق کا اظہار۔ ارے حق کا اظہار تو کیجیے نا، اس علم کا اظہار تو کیجیے نا۔ کیا بات فرمائی تھی رحمت للعالمین کہ العلم صلاحی، ارے نالج میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ نے 17 صفات بتائی تھی، میری 17 صفات، تو آپ نے یہ صاف فرمایا تھا العلم صلاحی کہ میرا اصلہ عام وہ علم ہے۔ مسلمان علم ہی نہیں جانتے نا، وہ 114 صورتیں نہیں جانتے، وہ 6236 آیتیں نہیں جانتے، وہ 18,000 صحیح حدیثیں نہیں جانتے، نہ جانتے ہیں، نہ جان کر مانتے ہیں، اور نہ جان کر اور مان کر پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہے نا مسئلہ۔ بھائی ان مسائل پر غور کیجئے نا، کہ ایسے کسی کے لیے انگلیاں توڑنے سے تو کام نہیں چلے گا نا، کہ بھائی وہ ستیاناش ہو جائے، مر جائے، سارے ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے گا۔ پہلے علم پہ تو آ جائیے نا، علم جانیے تو صحیح نا، علم پیش کیجئے نا، پھر ٹینکوں میں بھی کیڑے پڑیں گے، ٹینک بھی اڑ جائیں گے، جہاز بھی گر جائیں گے، لیکن پہلے آئیے نا علم کے ساتھ۔ اچھا اس کا بھی تعلق علم سے ہی ہے نا، آرمز بھی علم سے ہی بنیں گے نا، قرآن حدیث کے علم کے ساتھ ہوں گے تو سائنس کا علم بھی اچھے سے لے سکیں گے نا، اور سائنس کے علم کا بھی اچھا استعمال کر سکیں گے نا۔ اور یہ صحابہ کر چکے،
بھئی ہم کوئی افسانوں اور کہانیوں کی بات نہیں کرتے. These are not the folk tales. یہ تو ہو چکا نا کہ صحابہ نے وہ ترقی کی اس علم کے ساتھ، قرآن و حدیث کا علم لیا، اور وہ ترقی کی کہ جناب یہ سب تو بعد میں جو میڈ ان امریکہ، میڈ ان رشیا، میڈ ان فرانس ہے، یہ تو سب صحابہ کا دی ہوئی چیزیں ہیں نا. اور یہ تو وہ مسلم سائنسدانوں کی دی ہوئی چیزیں جس کو انہوں نے پالش کیا ہے، فنش اسٹیج میں لائے ہیں اور اس میں پروگریس کیا ہے. دیا تو آپ نے ہے نا سبھی، لیکن ہم نے ٹھیک سے نہیں لیا. ہمارا مسئلہ ہے. آئیے ہم تاریخ تھوڑا سا اچٹتا غور کریں. کیا آپ دیکھیے کہ وہ پوری جو تاریخ ہے نا بعد میں سے پھر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو دیکھیے رحمت عالمین کی ہجری جو پکڑی جاتی جہاں سے آپ نے اسلامی حکومت شروع کی، تو 10 ہجری میں آپ کا اظہار ہوا. پھر میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا تھا کہ 2.5 سال آتا تو وہ کرائے پوری چیزوں کو اسٹیبلش کرتے رہے. جیسے ہی حضرت عمر آئے جناب تو وہ 12.5 ہجری ہوئی اور 16 ہجری میں بیت المقدس فتح کیا انہوں نے. 16 ہجری میں 12.5 کے بعد 16 کتنے ہوتے ہیں؟ 4.5 مشکل سے. تو انہوں نے 5.5 انہوں نے فتح کا 4.5 فتح کر لیا نا. انہوں نے صرف 4.5 سال کے اندر انہوں نے بیت المقدس فتح کیا نا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت بھی وہاں رومن حکومت کرتے تھے، عیسائی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے حوالے تو کرتے ہیں کیونکہ آپ کے جیسے تقوی والے اور آپ کے جیسے متقی، آپ کے جیسے لوگوں کو امن چین ہے، ہم تو ان کے تحت آنا چاہتے. تو وہ سرنڈر ہو گئے، پورے رومن سرنڈر ہو. لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم یہودیوں کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ وہ باغی ہے، وہ اللہ کے بھی باغی ہے، وہ رسولوں کے بھی باغی ہے، وہ انسانیت کے باغی ہے. انہوں نے انسانیت کے بھی ساتھ قتل و غارت گری کی ہے. میں پوری تاریخ پڑھ رہا تھا کہ کیا تلمود میں کیا تورات میں اتنا ظلم انہوں نے انسانیت پہ کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زبردست پٹوایا، ہر دور میں پٹوایا. اور اب بھی زیادہ وہ نہیں رہ سکیں گے. یہ جو ظاہر میں نظر آتا ہے نا وہ زیادہ نہیں رہ سکیں گے. وہ ابھی آئے ہیں 1947 میں. 1947 سازشیں چلی تھی. میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں. 1887-97 سے وہ سازشیں کی تھی انہوں نے. اسرائیل فلسطین میں، دیکھیے فلسطین بولنا چاہیے 1947 تک، وہ تو 1947 تک تو اسرائیل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، فلسطین تھا. وہ جو پوری پٹی ہے وہ فلسطین تھا، جو لگ بھگ 4000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. اور اب جو غازہ میں صرف مشکل سے 400 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. تو 5000 اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا تھا وہ تو فلسطین تھا. 47 تک بھی فلسطین تھا. لیکن جب وہاں ہٹلر نے ان کو مارا تو اس وقت یہ جو الائیڈ فورسز تھی جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی جو مشکل سے 5 لاکھ کے آس پاس تھے، جو وہاں سے پٹ کر نکلے. تو ان کو انہوں نے یہاں لا کر بسایا تھا اور یہ چاہتا کہ یہ لٹے کٹے پٹے ہیں اور تاریخ سے ان کا ایک حصہ ہے، یہاں پر ایک حوالہ ہے تو ان کو جگہ دے دو. اس طرح لیا تھا انہوں نے 47 میں. لیکن اس کے بعد سے جو انہوں نے کوشش کی ساری سازشیں کی، کیونکہ اس کے بعد تو ویٹو پاور ہاتھ میں آ گیا، قوت بڑی، پھر ان کا سارا معاملہ. اچھا انہوں نے جو کیا تھا، پہلے تو ہرزل نے اور فری میسن نے، انہوں نے 20ویں صدی کے اینڈ میں ہی 19ویں صدی کے اینڈ میں ہی جو ہے تو اپنا سود کا بڑا نظام پھیلا دیا تھا. کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی ان کا سود کا نظام تھا. اور آپ تو جانتے ہوں گے کہ مدینے میں بھی ان کا سود کا نظام تھا. ان کو شہر بدر کرنے میں سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ سود کا نظام مدینے میں چلاتے تھے. رحمت عالمین کے دور میں نہ صرف سود کا نظام چلاتے تھے، شراب باہر سے لایا کرتے تھے، کیا سیریا سے اور کیا اردن، وہاں سے شراب ایکسپورٹ کر کے وہاں پھیلاتے تھے. ناچنے والیوں کا انتظام کرتے تھے، فحاشی پھیلاتے. ان کے ہمیشہ سے یہ کاروبار رہے کہ شراب عام کرو، سود عام کرو، پورن عام کرو. ان کا ہمیشہ سے کام رہا. اسی لیے رسول اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نکالو ان کو یہاں سے، ان کو بری طرح سے، کیونکہ پوری انسانیت کے لیے داغ ہیں یہ، اور پوری انسانیت کے لیے ناسور ہے یہ گنڈے اور ٹیررسٹ. ہمیشہ سے ان کی پوری تاریخ ہے 4000 سال کی. اب دیکھو اس وقت بھی ان سے کہا گیا. تو آپ دیکھیے لیکن 1947 سے پھر یہ ہوا کہ ان کو پہلے تو وہاں لایا گیا، بسایا گیا، اور پھر اس کے بعد سے جو مدد وہ کرتے گئے. تو آپ دیکھیے میں پڑھ رہا تھا کہ UNO نے یہ جو یہودی غنڈے ہیں اور ان کی مدد کرنے والے جو امریکہ ہے
ان کے خلاف ان کے 50 سے زیادہ ریزولوشن ہیں امریکہ کے خلاف اور اسرائیل، لیکن ایک کو بھی عمل میں نہیں لایا گیا کیونکہ وہ بھی تو غلام ہے نا. یو ہے کیا چیز؟ یہی بڑی ریاستوں نے جو فنڈز دے کر جو قائم کیے وہی ہے نا، وہ تو ان کے کنٹرول میں چلتی ہے نا، تو ویٹو پاور کے تحت چلتی ہے نا. اور سب سے زیادہ ویٹو پاور امریکہ چلاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ فنڈز دیتا ہے، اس نے قائم کیا ہے، زیادہ اس کے پاس اس وقت ٹیکنالوجی پاور ہے. تو انہوں نے 50 سے زیادہ ریزولوشنز انہوں نے کل عدم کیے ہیں، نل اینڈ وائڈ کیے انہوں نے. ورنہ اس کے حوالے سے فلسطین میں اسرائیلیوں کا کوئی تسلط ہو ہی نہیں سکتا تھا. مشکل سے وہ 5 لاکھ تھے 47 میں جو ایک کنارے پر رہتے تھے، لیکن آتے 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 انہوں نے پھر جناب سے 2 پٹیاں ذرا سے، ایک جو بیت المقدس جہاں پر ہے تو وہ ویسٹ بینک مغربی کنارہ، اور دوسری غازہ پٹی. اب صرف 2 حصے انہوں نے رہنے دیجیے جہاں مشکل سے اب 22 سے 23 لاکھ فلسطین تھے. جب اسرائیلی وہاں پر یہودی آئے تھے تو 5 لاکھ تھے، آج وہ 75 لاکھ. اور جو 50 لاکھ سے زیادہ اس وقت میں فلسطینی تھے وہ اس وقت 22 لاکھ تک گئے. اور مستقل جو سازشیں کی گئی، تو آپ دیکھیں کئی طرح سے سازشیں کی گئی. یہ جو طاقتیں، ان کا تو سہارا لیا ہی لیا گیا، سود کا پیسہ لگا لگا کر بہت سے مسلمانوں کو بھی جو رہتے تھے ان کو دربدر کیا گیا، اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ جو بھی رقم ان کو دی جائے وہ لیں اور یہاں سے خالی کریں ورنہ ہم ظلم کریں گے. اور اپنے سیٹلمنٹس یعنی غیر قانونی آبادیاں غیر قانونی آبادیاں کہ جس پر 1947 سے اس کے بعد 1967 سے بار بار ریزولوشنز پاس کیے گئے لیکن ان کو عمل میں کبھی نہیں لایا گیا. اور حالت یہاں تک آ گئی کہ اب بیچارے وہ فلسطینی صرف 43/11 کلومیٹر کی پٹی میں غازہ پٹی، صرف 43/11 کلومیٹر کی پٹی رہ گئی. اور وہ جو ادھر کا ویسٹ بینک ہے اس میں تو وہ بیت المقدس وغیرہ اہم مقامات ہے، بس وہ رہ گئے ہیں. اور وہاں پر بھی اتنا ظلم ہے، جو ظلم آپ کے پاس کلپس کی صورت میں وغیرہ کی صورت میں آتا رہتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں آپ. تو ہوا یہ کہ 47 اس کے بعد 67 سے ظلم کی انتہا ہوئی، یعنی 20 سال تک وہ اسٹیبلش ہوئے. 47 سے 67 وہ اسٹیبلش ہوئے، اور 67 کے بعد سے انہوں نے بہت ظلم کیا. تو اب پچھلے جو 55 سال ہے مستقل ظلم ہے، مستقل ظلم. اور اب بار بار یہ ہوتا رہا کہ فلسطینی اور فلسطینیوں کا ساتھ پہلے 3 ملکوں نے لیا. ایک تو ایجپٹ نے، مصر نے، سیریا شام نے، جارڈن نے، اور چوتھا ملک لبنان بھی ہے کیونکہ یہ بالکل قریب کے بعد. یہ چاروں نے ان کا تعاون کیا، لیکن ان چاروں کے تعاون کو ختم کرنے میں یہ طاقتیں تھیں. امریکہ تھا، برٹن تھا، فرانس تھا. تو انہوں نے ان کو نل اینڈ وائڈ کیا اور ان کے مقابلے میں ان کو قوت دی، طاقت دی، اور ان کی جو کوششوں کو ناکام کیا. اس لیے جناب پھر وہ بعد میں چاروں بھی الگ ہو گئے. اب لبنان کچھ کوششیں کرتا ہے تو اپنی پٹی کے لیے، اور لبنان کا تعاون اگر شیعہ کرتے ہیں ایرانی تو اپنے شیعہ بھائیوں کے لیے. یہ بات کلیئر رکھیے. ایسا نہیں ہوتا کہ فلسطینیوں کے لیے اور بیت المقدس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، انہوں اپنی پٹی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنے لبنان کے حصے کے لیے کر رہے ہیں جو 1967 کے بعد اس پر اس نے قبضہ کیا تھا. یہ تو اس کے لیے کرتے ہیں. ورنہ کھل کر اب سچائی یہ ہے کہ حالات یہ کیوں ہیں کہ وہ تو پوری طرح سے آتے جا رہے ہیں، دہشت پھیلا رہے ہیں، آتنکواد پھیلا رہے ہیں، اور وہاں کے رہنے والوں کا کنارے پر ڈال دیا. پھر مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں نے پہلے 4 ملکوں نے کچھ کوشش کی، کچھ 57 مسلم ملکوں کے لوگ بولتے رہ گئے. جب ان کا ڈنڈا بڑھا امریکہ کا اور UK کا تو ان کی آوازیں اور دب گئی. اور جب وہاں گھرانے شاہی چلنے لگی، گھرانے شاہی کہ ہمارے خاندان کی حکومت، تو کہا کہ دیکھو خاندان کی حکومت چلانا ہے تو صرف وہی کرو جو ہم چاہتے ہیں، وہی کہو جو ہم چاہتے ہیں، اور وہی تمہاری طرف سے ہونا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں. تو اب یہ غلام ابن غلام اور غلام ابن غلام بنتے چلے گئے. تو صورتحال یہ اب ہم یہاں گئے. اچھا پھر اب ہم کیا کریں؟ اب آخری میں ہم غور کریں پھر ہم کیا کریں، اور ہم کیا کر سکتے؟ بہت کچھ کر سکتے. کیا کر سکتے؟ دیکھیے 57 مسلم ممالک، 57 مسلم ممالک کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ ہر طرح سے ان فلسطینیوں کا تعاون کرتے، فوج سے بھی، آرمامنٹ سے بھی، اور دوسری ضرورتوں سے بھی وہ تعاون کرتے، اور صاف کہتے کہ نہیں بھائی ان کا حقوق کا مسئلہ ہے، تم غاصب ہو، تم آتنکوادی ہو، تم آ کر وہاں بیٹھے ہو، تم غدار اور باغی ہو وہاں کر، اور تم بٹھانے میں مدد کر، تم باغی ہو. وہ کہتے صاف ان سے، لیکن اپنی گھرانے شاہی کے لیے جناب انہوں نے وہ کچھ بھی نہیں کیا. 67 سے انہوں نے وہ کچھ بھی نہیں کیا. اچھا پھر ایک بات ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ
یہودی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں یہودی 4 طرح سے اپنے تسلط، اپنے قبضے، اپنی سپرمیسی کو بڑھاتے ہیں 4 طرح سے۔ نمبر 1 کہ یہ جو حکومت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں، ان کی پارٹیوں میں اور ان کے قریب میں اپنے لوگ ڈالتے ہیں، اور ان میں جو ہے پھوٹ ڈال دیں، پھوٹ۔ جیسے ایک بڑی مثال میں اگر آپ کو دوں تو آپ دیکھیں سعودی میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ سعودی، آل سعود کی پوری تاریخ میں ایک شخص بہت متقی تھا، شاہ فیصل، تو انہوں نے اس کو بھتیجے کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ خالد جو بھتیجا تھا اس کو پورا ٹرین کیا انہوں نے نیو یارک میں، خوب منشیات کا، نشے کا عادی بنایا، اور اس نے جناب آتے ہی گولیاں مار کے ختم کر دیا شاہ فیصل جب انہوں نے اس کو یہاں بھیجا۔ تو ایسی کئی سازشیں وہ ان ملکوں کے حکومتوں کے ساتھ کرتے ہیں، پارٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے، اسرائیل کیا کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے 1967 سے ہی کوشش کی تھی کہ ہمارا ورلڈ لیول، بلکہ انہوں نے 1990 سے ہی کوشش کی تھی کہ ہمارا انٹرنیشنل سود کا کاروبار ہو۔ فری میسن سے بھی جو انہوں نے کوشش کی تھی اس دور سے 1990 سے، تو پورا اپنا سود کا کاروبار انہوں نے پھیلایا تھا۔ اور آج IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک، 125 ممالک ان کے غلام، اتنا فنڈز انہوں نے دیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی آواز اٹھا ہی نہیں سکتا۔ خود آپ کے ہمارے ملک کا کیا حال ہے؟ پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے؟ ذرا میں 9 سال پیچھے لے جاؤں تو ہم پر جو لون تھا وہ لگ بھگ 93 سے 94 لاکھ کروڑ تھا، 93 سے 94 لاکھ کروڑ 9 سال پہلے تک۔ 9 سال میں کتنا ہو پتا ہے؟ 135 لاکھ کروڑ کے اوپر چلا گیا، 3 ٹائمز۔ انہوں نے 9 سال میں 200 ٹائمز لون لیا ہے۔ ان کی کیا اوقات ان کے سامنے آواز اٹھانے کی اور سچ کو سچ بولنے کی؟ تو 300% انہوں نے لون لیا ہے۔ تو جب لون اس طرح لوگ لیں گے تو ان کے خلاف کیا آواز اٹھا سکیں گے؟ تو پہلے تو لوگوں میں سازشیں برپا کرنا، دوسرے لون دینا، اور تیسرے نشہ اور منشیات پھیلانا۔ اس پر وہ کام کرتے ہیں کہ جتنے انٹرنیشنل ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں سے نشے کی چیزوں کو لیا جا سکتا، افیون ہے، میری جو آنا ہے، چرس ہے، وہ لے کر ایسے ملکوں میں پھیلانا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ غافل کیا جائے، زیادہ سے زیادہ۔ کیونکہ اگر آدمی نشے کا عادی ہو تو کسی بارے میں سوچے گا ہی کیوں؟ وہ کچھ سوچنے کی لائق ہی نہیں ہوتا، اور کچھ کرنے کے لائق تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ چوتھا وہ کام کرتے کہ نشیات کا عادی بنایا جائے، لوگوں کو بنایا جائے۔ چوتھا، وہ پورنوگرافی پھیلاتے کہ پورنوگرافی کے ذریعے جو نوجوان ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتے ہیں، اور بہت سو کو جناب بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ عضو معطل، ایک ایسا آرگن کے جو کسی کام آ ہی نہیں سکتا، ان کو عضو معطل بنا کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ذرا پورن انڈسٹری کا حال دیکھیے، ٹریلینز آف ڈالرز وہ اس پر خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ کو ذرا اگر یاد ہوگا، تھوڑا یادداشت اگر کام دے رہی ہوگی، تو پورے ورلڈ میں یہ پورا نیٹ ورک پھیلا ہے کس نے؟ اسٹار ٹی وی نے۔ اسٹار ان کا سمبال ہے، اور اسٹار ٹی وی جو پھیلایا گیا پوری بھارت میں، آپ جانتے ہیں یہاں ایک دوردرشن آتا تھا کہ اس میں پورن کے دور دور تک درشن نہیں تھے، لیکن جیسے ہی اسٹار ٹی وی آیا کئی چینلز کھل گئے، کم میں، فری میں، اور اس کے ساتھ انہوں نے جناب سازشی کی پورن انڈسٹری کی۔ تو یہ ٹی وی کے ذریعے اور پورن کے ذریعے جناب لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کا جو مالک ہے وہ روپرٹ مرڈوک، وہ بھی ہے۔ اور ایک ان کا ایک پانچواں بھی ہے، وہ ہے کاسمیٹک انڈسٹری، کہ فیشن شوز، فیشن کی اعلانات، فیشن کے ذریعے چرچے، تو وہ کاسمیٹک انڈسٹریز میں بہت زیادہ انوالو ہو کے لوگوں کو لاتے ہیں۔ جہاں پہ مس ورلڈ، مس انڈیا، مس تنزانیہ، اب تو مس سعودی عرب بھی آ گئی، اب تو ہاں مس سعودی عرب بھی آ گئی۔ تو اس طرح سے جناب یہ 4-5 چیزوں سے وہ پورے 804 کروڑ کو معاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا چیزیں چل رہی ہیں اور ہمارے سامنے۔ اچھا، اب آخر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پارٹ پر غور کریں گے کہ ہم ہیں ان سے جناب 5000 کلومیٹر، تو ہم نہ وہاں جا سکتے اور نہ وہاں جا فرنٹ پہ لڑ سکتے۔ ٹھیک، فرنٹ پہ ہم کیا لڑیں گے؟ وہ تو پرسوں مورچہ نکلا پاکستان میں لاکھوں لوگوں کا، اور انہوں نے حکومت سے کہا کہ جناب ہم کو آرمز دو، فیسلٹی دو، تو ہم جا کے ہمارے بھائیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں، بڑا جلوس ہوا، بڑا جلسہ ہوا، انہوں نے صاف اعلان کیا کہ ہم لاکھوں لوگ تیار ہیں،
ہم کو پروویژنس دو، تم ٹرانسپورٹیشن کی پروویژنس دو، اور لڑنے کا اثرات تو ہم لڑنے تیار ہیں. تو جب مسلم ملک میں پروویژن نہیں تو آگ کھل رہے گی. دعا سب سے بڑا ہتھیار، مومن کا ہتھیار دعا سب سے بڑا ہے. لیکن دعا سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نصرتیں ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے، مایوسی سے نکلتے ہیں، اور ہم ایک ہمت میں ہوتے کہ اللہ کے اس بڑے ہتھیار سے تعلق رکھے ہم یہاں کام کرتے رہیں. دوسرا کام کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرے کام پر ہم کوشش کر رہے تھے، کیونکہ جماعت اسلامی کے ذمہ دار ایمبیسڈر سے ملے دلی میں، اور ان سے جا کر پوچھا کہ بھائی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صورتحال ایسے، یہ تو 8 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا ہم بارڈر کراس نہیں کر سکتے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ رفا بارڈر پر ٹرکس کھڑے ہیں، کنٹینرز کھڑے ہیں، وہ جانے بھی نہیں دے رہے ان کو. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم کو وہ اٹیچی نے، سفیر نے روکا. یعنی ہم نے سے پوچھا کہ بھئی ہم دوائیں کم از کم دے دینے، کیا دوائیں. ماشاء اللہ اورنگ آباد، یہ ناسک میں بھی لوگ تیار ہو گئے، اورنگ آباد میں، بامبے میں، ہر جگہ لوگ تیار ہیں کہ انہوں نے کہا چلو جنرک میڈیسینس، یہ وہ میڈیسین جو اس وقت کیفیت تو ہم وہ بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب ہم ابھی وہ بھی نہیں بھیج سکتے کیونکہ آپ دے دیں گے، ہم لے جائیں گے، لیکن وہ رک جا رہے ہیں، اس لیے ابھی تھوڑا سا پہلے وہ لائن کھلنی ہونے دیجیے تو پھر ہم آپ کو بولیں گے. اور انہوں نے کل ہی دلی بات کی کہ میں نے کہا کہ ذرا وہ پوچھیے صورتحال، اگر ہوگا تو ہم یہاں ناسک سے بھی کریں گے، اور بھارت کے بڑے بڑے شہروں سب کریں گے وہ میڈیسین کا، کیونکہ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. اور وہ میڈیسین وہاں پہنچے تو انہوں نے روک دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی رک جائیے، جیسے وہ سپلائی لائن درست ہوگی تب ہم آپ سے کہیں گے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں. ہم یہ کریں. ٹھیک. ایک اور کام ہو سکتا ہے جس پر غور کیجیے کہ ہم کیا ہوتا ہے جذباتی لوگ ہیں، تو جب ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے تو کہتے بائیکاٹ اسرائیل، اور بائیکاٹ اسرائیل کی چیزیں، اور بعد میں اگلے مہینے بھول جاتے ہیں. ارے کیجیے نا. اچھا کون کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیے بڑی چیز یہ کہ 729 یہ ان کا کوڈ ہے، پروڈکٹ کوڈ 729. تو 729 سے جتنی چیزیں آ رہی روکیے نا اپنے آپ کو اس سے. اچھا بڑی چیزیں جو میں نے اس میں غور کیا نا، تو اس میں سافٹ ڈرنکس ہے، اس میں چاکلیٹس ہے، اور اس میں کاسمیٹکس سے متعلق چیزیں زیادہ. تو رکیے نا ان سے. کوئی مر جائے گا کیا کہ سافٹ ڈرنک نہ پڑے گا؟ لیمو شربت پیجیے نا، لسی پیجیے نا. لیکن آپ دیکھیے وہ جو انہوں نے کیا نا، دیکھیے وہ بہت چالاک ہے اس معاملے میں. کیوں کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ اچھا ناچنے گانے والا، اور سب سے اچھا کیا اس کے ذریعے اعلان کرو تو ابھی لوگ آتے ہیں جناب، کہہ رہے ہیں ہاں یہ پینا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، کیونکہ ناچنے والے نے بتایا ہے، گانے والے نے بتایا، ارے ہاں وہ کھلاڑی نے بتایا، حالانکہ اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں. ان سے جب خود پوچھا کہ تم پیتے ہو، کہ ہم نہیں پیتے. کون صحت خراب کرے گا یہ پی کر؟ ان کا ہم باولے ہیں کیا؟ تو ٹھیک ہے ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کرنا ہے، پیسہ لینا ہے ایڈ کرنا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو رکیے نا ان چیزوں سے. تو جن چیزوں کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے ہماری ذات پہ، ہمارے گھر میں، رکیے نا ان چیزوں سے. اور اگر مدد کا موقع رہا تو مدد کریں گے اور دعائیں کرتے رہیں گے. اور آخری چیز کہ دیکھیے حالات تو ہر جگہ آئیں گے. میں ایک اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے اسرائیل یہودیوں سے زیادہ غنڈہ ملک کوئی نہیں ہے. کیسے؟ دیکھیے ان کا جو پارلیمنٹ ہے، تو پارلیمنٹ کے ہیڈ پر انہوں نے کیا لگایا پتہ ہے؟ انہوں نے 7 ملکوں کا نقشہ لگایا، صرف فلسطین کا نہیں، 7 ملکوں کے. کون کون 7 ملک ہے بتاؤ آپ کو؟ اور انہوں نے کیا کہا معلوم؟ انہوں نے کہا یہ ہماری پرومسڈ لینڈ، عربی میں اس کے لیے لفظ ہے ارض موعود. لیکن یہ ارض موعود کس کے لیے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے. ارے تو اللہ کے نبی کے لیے تھا نا وہ، اور وہ ماننے والوں کے لیے تھا، ایسے باغی اور غداروں اور ٹیررسٹ کے لیے نہیں ہو. لیکن وہ ریفرنس لاتے ہیں وہاں کا کہ بھائی ہم کو تو ارض موعود کا اعلان ہوا ہے. تو 7 ملکوں پر انہوں نے کہا کہ ہم کو قبضہ کرنا ہے. دیکھیے وہ کھل کر وہ دہشت آزادی کہہ رہے کہ ہم کو قبضہ کرنا ہے ان پر. 7 ملک کا جناب حوالہ دیتے ہیں. 7 ملکوں میں ایک تو خود فلسطین، دوسرا سیریا شام، تیسرا ایجپٹ، جارڈن، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ لبنان کے تھوڑے سے حصے کے ساتھ وہ سعودی عرب مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کلیئر نقشہ بنایا انہوں نے. وہ مکہ چھوڑے گا کہ اس کا تو ہم کا کوئی تعلق نہیں، ہم تو اس کو مانتے ہیں. وہ مدینے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایسا باضابطہ پورا نقشہ بنایا. میں نے ابھی سنا ہے، کنفرم نہیں کیا ہے، کہ یہاں کی نئی بلڈنگ میں بھی ایسے ہی ایک نقشہ ہے پرانا، کہ جس میں بھی انہوں نے 7-8 ملک قائم کیے. لیکن ابھی مجھے کنفرم کرنا ہے، اس لیے میں ابھی نہیں اس کے بارے میں بولوں. لیکن انہوں نے تو یہ ایسا پورا نقشہ لگایا ہے وہاں پر اپنی پارلیمنٹ میں کہ یہ ہے اسرائیل، گریٹر اسرائیل فرام نائل ٹو فرات. انہوں نے لکھا گریٹر اسرائیل فرام نائل ٹو فرات.
کہ نیل سے لے کر فرات تک ہم کو جو ہے تذکر قبضہ کرنا ہے، پھر ہم اتنا غدار بن گئے. تو ایسے میں ہم کو یہ سچائیاں پہلے تو سمجھنا اور لوگوں کو بتانا تاکہ وہ معلوم کر کے دیکھیں کون ہے وہ کیا ہے. تو پھر ہمارے ذمہ جو ہو سکتا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں دعا اور مستقل دعا، اور پھر اگر موقع مل جائے تو پھر ہم وہ دوائیں بھیجیں گے انشاءاللہ. اور یہیں کہ اگر وہ سفیر کے ایمبیسیڈر کے طریقے پیسہ بھیجنے کا موقع تو پیسہ دیں گے ہم ان کو. اور تیسری چیز ہم یہ بائیکاٹ باضابطہ ہمیشہ کریں، تب جا کر ان کی انڈسٹری کو نقصان ہوگا. دیکھیے اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ جب صرف کولڈ ڈرنکس لوگوں نے چھوڑی تھی مسلمانوں نے، تو جناب وہ 30 روپے والی کولڈ ڈرنک 10 روپے پہ آ گئی تھی. اور ابھی بھی اثرات پڑ رہے ہیں بامبے میں وغیرہ بڑے شہروں میں اثرات شروع ہوئے ہیں، بڑے شہروں میں، کیونکہ چھوٹے شہروں میں اتنا اندازہ نہیں ہوتا. بڑے شہروں میں اثرات آ رہے ہیں کہ ان کی جو روز کی کھپت تھی اس میں کمی ہو رہی ہے. لیکن یہ ہمیشہ کریں نا تو پھر ان کی وہ جو پاور ہے اکنامیکل پاور اس کو زد بیٹھے گی نا. اور یہ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک تو پوری تاریخ، واقعات، قرآن حدیث صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق دے، اور غنڈے یہودیوں کے مقابلے میں وہ فلسطینی بھائیوں کے کہ جن کے 2 گروپ ہیں اصل میں، فتح گروپ اور حماس گروپ. حماس گروپ اس میں زیادہ ایکٹیو ہے، نہ فتح گروپ ایکسٹریمسٹ ہے نہ حماس گروپ ایکسٹریمسٹ ہے. یہ تو اپنی لینڈ کے لیے، حق کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں کہ جن کو 22 سال سے تو روز مارا جا رہا تھا. کسی گھر والے کو اگر روز پڑوس سے ستائے تو خاموش بیٹھے گا، تو جان لے لے گا اس کی. تو یہ 22 سال سے روز مارے جا رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھے، تو ہم کو یہ سمجھنے کی کوشش توفیق دے. اور پھر یہ جو بائیکاٹ اور یہ جو مدد، اس کے جو ذرائع ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو اپنا حصہ لگانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.